بات کر رہی تھی انسانی تخلیق کے اوپر کہ جب جو ہے نا انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. پھر وہ گندے قطرے سے بنا ہوا انسان جب اس زندگی میں آتا ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی پیدا ہوتا ہے نا تو ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پروں میں لے لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے سام ٹائم اس کے اوپر پیشاب بھی لگا ہوتا ہے، یعنی گندا ہوتا ہے، خون کے قطرے بھی لگے ہوتے ہیں، گندگی اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگی ہوتی ہے، اتنا بے باس ہوتا ہے کہ اپنا آپ صاف نہیں کر سکتا. اور پھر اس کو اللہ پاک نے مطلب اس کی پیدائش سے لے کر اس کے اندر کے جتنے مراحل ہیں، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد باہر آتا ہے. پھر جو اس کے لیے کھانے پینے کی غذا ہے، اس ٹائم تو اس کے دانت بھی نہیں ہوتے، وہ ہل بھی نہیں سکتا، منہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ماں کے دل میں محبت ڈالی. ماں اس کو کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ اس کو پلایا جاتا ہے. آج کا تو مطلب ڈبے بھی ملتے ہیں دودھ کے، اور بھی کئی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہے جس سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، فیڈر سے پلایا جا سکتا ہے. تو کئی قسم کے جو ہے وہ دودھ کے ڈبے بھی نکل آئے ہیں. لیکن اللہ پاک نے انسان کی جو خوراک کا انتظام ہے وہ پہلے ہی کر کے بھیجا. پھر ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے دودھ پیتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر زندگی گزارنے کے اصول، سارا کچھ انسان کو ایک ایک چیز سکھائی. اور ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ اللہ پاک نے. کہ جب بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ماں سو نہیں سکتی، اور ماں اور باپ کا بے چین ہونا، جب روتا ہے تو ماں بھی روتی ہے، ماں کا دل بھی دکھتا ہے. کہتے ہیں کسی اور کا بچہ روئے تو سر دکھتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے. تو یہ نظام خود بخود نہیں آ رہا، یہ نظام اوپر سے آتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کو کسی نجومی نے بتایا تھا. یہ قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک نے بار بار بیان کیا ہے. آپ کی مطلب کسی نے بتایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ تمہاری سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا. تو جب بچے پیدا ہوتے، لڑکے پیدا ہوتے تھے تو وہ ان کو قتل کر دیتا، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ ان کو زندہ رہنے دیتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ پاک نے ماں کے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں ڈال دو. تو فرمایا کہ تمہارے نا علی قلبی لتکون من المؤمنین، سورہ قصص میں تمہارے دل کو مطمئن کروں گا، تمہیں سکون بخشوں گا. ایک بار ایسا کر کے تو دیکھو. اب کوئی ماں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بچہ بیڈ سے ہی گرے، اتنا مطلب ماں کے کیئر کرتی ہے. تو انہوں نے صندوق کے اندر جب رکھا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں اس کے فرعون کے محل تک پہنچے ہیں تو آپ کی بیوی نے اس کو اٹھا لیا. ایک عام سا بچہ پیدا ہو تو وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے پیارے ہوں گے. جب ان کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے دیکھا ہے تو اس نے کہا قرۃ بھی عینی ولک، یہ لگتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. فرعون کو کہنے لگی دیکھ تو صحیح، ان کی اولاد نہیں تھی کہ کتنا پیارا ہے. فرعون نے جب دیکھا تو آنکھوں کو بلا لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موعظہ دکھانا تھا. سارے انسان بچے قتل کرتا جا رہا ہے، اور وہی بچہ جس نے اس کی سلطنت کو الٹنا تھا وہ اس کے محل میں جو ہے نا اس نے پرورش پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائیاں بلائیں گی، ان کا دودھ جو ہے نا پلایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو اتنی دیر میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ کی بہن تھی، آپ کی خالہ، اس محل میں کام کرتی تھی. تو کہنے لگی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، ایک دائی کو جانتی ہوں، بہت ہی اچھی دائی ہیں، تو اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لوں. اب فرعون کو شک بھی تھا کہ دیکھ رہا تھا جو عورت آتی تھی نا اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھتا تھا کہ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے یہ اس کی ماں ہو سکتا ہے یہ اس کی ماں ہو، تو اس کو صندوق میں رکھ کے اس طرح بھیج دیا ہو. تو آگے ہی وہ شک میں تھا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں آئی ہیں نا، جیسے ہی انہوں نے بچے کو دیکھا، آپ خود سوچیں کہ بچہ گم جائے تو 1-2 دن تک والدین کو نہ ملے، تو جب ماں کے پیار میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ دکھاوا ہوگا، یا والدین کے ماں باپ دونوں کے پیار میں تو دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا. اور ماں کو تو زیادہ مطلب اس چیز کی کشش رکھی گئی ہے کہ جو والد ہوتا ہے نا وہ پھر بھی دور رہ کے کام کر لیتا ہے، اپنے بچوں سے دور رہ لیتا ہے، لیکن ماں نہیں دور رہ سکتی.
ایک دن بھی گزرے تو ماں کو بے چینی رہتی ہے. یہ جس طرح بچے بڑے بھی ہو جائیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو اکثر والدین فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں روز فون کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، آپ کو ہماری کیا ٹینشن ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، شکر کریں کہ وہ ہاتھ اور وہ آوازیں سلامت ہیں. کہتے ہیں والدین کی تو آواز میں بھی شفا ہے. تو جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہستیاں انسان کے لیے بنائی ہیں یہ بے لوث ہوتی ہیں. باقی تو سارے رشتے کوئی نہ کوئی آپ سے ان کا مقصد ہوتا ہے، لیکن والدین کا رشتہ جو ہے نا اولاد کے ساتھ اور خصوصاً ماں کا بے لوث ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ محل میں آئی ہیں تو ایک دم تڑپی ہیں. فرعون منہ کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کو شک تھا نا کہ یہ کس عورت کا بچہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے دل سے محبت کھینچ لی، ادھر ہی بت بن کے کھڑی ہوں گی. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں خود محبت کرتی ہے یا والد خود محبت کرتا ہے، یہ خود بخود محبت نہیں ہوتی. قرآن پاک میں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، تم زمین اور آسمان کی ساری دولت خرچ کر دو، تم کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر سکتے. ما الفت بین قلوبہم، اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کے دل سے محبت کو کھینچ لیا کہ فرعون تاثرات نہ دیکھ لے، فرعون کو پتہ نہ چل جائے. جیسے ماں دیکھیں ایک دن بچہ نہ ملے اور گما ہوا بچہ مل جائے دوبارہ، تو ماں کیسے ملے گی، یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. تو لیکن کئی دن گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے تو ماں نے دیکھا، اللہ پاک کا وعدہ یاد آ گیا کہ تمہیں مطمئن کروں گا. جب بکسے میں نہیں بند کرنا چاہ رہی تھی تو اس ٹائم اللہ پاک نے ڈالا، اور دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی ذات اپنے وعدوں میں کتنی سچی ہے. تو انہوں نے اٹھایا اور پھر اللہ پاک نے یہ بھی دل میں ڈال دیا. اب بچہ دیکھیں کہ 2 گھنٹے بعد اس کو جب پیدا ہوتا ہے 3 گھنٹے بعد اس کو دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ دائی بنا کے اس محل میں رکھ دیا. کسی کو شک تک نہیں پڑا کہ یہ ماں ہے. سبحان اللہ. ورنہ ماں کی محبت چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ماں تو ایکٹنگ کر ہی نہیں سکتی نا، کوئی دکھاوا کر سکتی ہے. تو ان کو دائی بنا دیا گیا. اب رات کو بھی ادھر ہی قیام ہوتا ہوگا، کیونکہ بچہ جب اٹھتا ہوگا تو پھر وہی دودھ پلاتی ہوں گی. اور اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں.